نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر کے مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ محترم ناظرین، حج کے حوالے سے بہت سارے عنوانات پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ حج کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، بڑے ضروری ہوتے ہیں، ان کو بار بار سننا، پھر سمجھنا، پھر تسلی سے ہر چیز کو جو ہے نا اپنے دل و دماغ میں بٹھانا بہت اہم اور ضروری چیز ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، اور جو ایک دفعہ عمل ہو نا تو اس میں غلطیوں کی بہت گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان جو ہے ایسی تیاری کریں، اتنی تیاری کریں، اور علماء سے، مفتیان کرام سے، خاص طور پہ ایسے علماء مفتیان کرام جو بارہا حرمین شریفین کا سفر کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے سفر کریں، یا ان کے ساتھ حج کریں، یا ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے حج کے مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو اس مبارک سفر میں ایک خاص روحانیت محسوس ہوگی، اس کے خاص انوار محسوس ہوں گے، اس کے خاص برکات آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں، حرمین شریفین کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے، نیک بختی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کا حاضری کے بعد وہاں کا جو قیام ہے وہ آزمائش ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہ انعام فرمایا، وہاں حرمین کی حاضری کے لیے قبول فرمایا، پھر مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، بیت اللہ شریف ہو یا مسجد نبوی ہو، وہاں کی عبادات ہوں یا وہاں کا قیام ہو، ہر چیز امتحان ہے، بہت ادب والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو اس لیے وہاں پھر جو ہے نا اس معاملے میں بہت محتاط طریقے سے رہنا ہوگا، اس میں کسی قسم کی بے احتیاطی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے، جو گناہوں سے بہت بچتے تھے، بچتے کیا تھے، گناہوں سے بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، اور کہ کوئی گناہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم گناہ کے قریب جائیں کہ گناہ بھی ہمارے قریب نہ آئے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر باہر مجھ سے 70-100 گناہ ہو جائیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، حرم محترم میں مجھ سے ایک گناہ ہو جائے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں، کہ یہاں کا تقدس، یہاں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ جس طرح یہاں کے نیک اعمال کی جو فضیلت ہے کہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک قرآن پڑھیں 1,00,000 قرآن کریم کے برابر ہے، ایک نماز پڑھیں 1,00,000 قرآن نماز پڑھنے کے برابر ہے، 1 روپیہ صدقہ کریں 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے، ہر نیکی 1,00,000 گنا پڑ جاتی ہے۔ حرم کے احترام میں، حرم کی فضیلت، حرم کی عظمت کی وجہ سے، تو وہاں پہ جو گناہوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ایسی پاک اور مقدس ترین جگہ پہ بھی آ کے گناہ ہو جائے، کبھی آنکھ پھٹک جائے، کبھی زبان پھٹک جائے، کبھی کانوں سے غلط بات ہم سنیں، کوئی غیبت چغلی کی باتیں آ جائیں، خدا نخواستہ بد زبانی ہو جائے، گالم گلوچ ہو جائے، کسی ساتھی دوست کے ساتھ سخت گفتگو ہو جائے، اس کی قطع گنجائش نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ آنکھ کی وہاں مکمل حفاظت کرنا ہے، کسی غیر محرم پہ نہ پڑے، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں عبادات مخلوط ہوتی ہیں، حرم محترم میں خاص طور پہ طواف ہے، مخلوط ہے، وہاں نماز ہے، تو اس کی یہ صورت ہے۔ پھر منی، عرفات، مزدلفہ جہاں بھی جانا ہے وہاں مخلوط ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ خاص طور پہ اپنی نظروں کو بچانا، اپنی نگاہ کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ عنوان ہی ایسا ہے کہ اس پہ جتنے گفتگو کی جائے کم ہے، تو اس لیے میں نے دوبارہ تھوڑا سا بات تازہ کرنے کے لیے چند باتیں عرض کی ہیں۔
اب جو ہم آگے انشاءاللہ اپنا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں قسط وار، وہ ہیں زیارات، مکہ مکرمہ کے زیارات اور مدینہ منورہ کے زیارات۔ اس میں کوئی شک نہیں، مکہ مکرمہ میں ہر چیز جو ہے اللہ کی نشانی ہے، اور نشانی وہ چیز ہوتی ہے جسے بار بار دیکھنے کی اور بار بار اس کو جو ہے نا ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دیکھنے کی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور اس کے دل میں اس کا بہت ہی عقیدت ہو، محبت ہو، احترام ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، یہاں کھلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ اگر ایک راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، مخصوص وہاں علامات نشانیاں لگائی جاتی ہیں، تیر کا نشان دائیں طرف ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دائیں طرف جانا ہے، تیر کا نشان بائیں طرف ہے تو اس کا مطلب آپ نے بائیں طرف جانا ہے، تیر کا نشان سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے سامنے جانا ہے، اگر تیر کا نشان یو ٹرن کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھوم کے واپس آنا ہے۔ تو یہ نشانی ہے جس پہ آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی فی آیات بینات، وہاں کھلی کھلی اللہ کی نشانی ہیں جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کی معرفت ملتی ہے، رب کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے محبت میں گزاری ہوتی ہے، ان کے وہاں ہر ان کے قدم، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے سجدے، ان کی دعائیں، ان کی کیا کیا وہاں ایک روحانی کیفیات، ہر جگہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فی آیات بینات، اور خاص طور پہ اللہ نے اس صورت میں جو میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں تو اللہ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے، اللہ اکبر، عام بندہ نہیں، اللہ جس نے اس مکہ کو بنایا، اس بیت اللہ کو بنایا، اس شہر کو بنایا، شہر کی وادیوں کو بنایا، وہ ذات اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور جس نے پوری دنیا کی خوبصورت ترین مقامات، کیا خوبصورت آبشار، کیا فوارے، اور کیا پہاڑ، کیا سبزہ، کیا چشمے، کیا آبشار، دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بنانے کے موقع پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے ان فواروں کی قسم، ان چشموں کی قسم، ان آبشاروں کی قسم، ان پہاڑوں کی قسم، ان دریاؤں کی قسم، نہیں، مکہ جو بے آب و گیا ہے، خشک پہاڑ ہیں، خشک وادی ہے، زندگی کے آثار اس وقت بھی نہیں تھے، تو اس کے باوجود اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم، کیوں وانت حل بہذا البلد، ایک تو یہ شہر عظمت والا ہے اس لیے اس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں، اور دوسری اس کی فضیلت اور اس کی نسبت یہ کہ تو اس شہر کا باشی ہے، ہاں تو اس شہر کا باسی ہے، تو اس شہر کا رہنے والا ہے، تو اس شہر میں پیدا ہوا، تو اس شہر میں مطلب تیرا بچپن گزرا، جوانی آئی، نبوت ملی، اس کے بعد اعلان نبوت، اور پھر نبوت کا کام، اور پھر یہ ساری چیزیں، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی تقدس کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس شہر کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، پھر اس شہر کی عظمت کتنی ہونی چاہیے، ہمیں اس کا اندازہ۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم ابھی اس عنوان سے مکہ مکرمہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ، زیادہ بہت تفصیل سے ہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تاریخ مکہ، تاریخ مدینہ کے عنوان سے، مستند کتابیں بھی ہیں اور غیر مستند بھی ہیں، لیکن غیر مستند تو پڑھنی نہیں چاہیے، جو مستند اور تحقیقی کتابیں ہیں ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے تھوڑا بہت پڑھا یا مطالعہ کیا یا سمجھا، تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو جو ہے نا قسط وار چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا، تاکہ آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے تو آپ ان چیزوں کو براہ راست جا کے دیکھیں، ان کی زیارت کریں۔ اگر وہ جگہیں ختم ہو چکی ہیں لیکن وہ جگہیں خاص طور پہ موجود ہیں، ان کی نسبت، ان کا تقدس، ان کا احترام ابھی بھی موجود ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس عقیدت اور محبت کے ساتھ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر چیز میں نور محسوس ہوگا، برکات محسوس ہوں گے، انوارات محسوس ہوں گے، ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ ایک جو ہے نا روحانیت محسوس ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے دلوں میں حرمین شریفین کا نور پیدا کر دے، وہاں کے انوار پیدا کر دیں، وہاں کے برکات اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔